بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم تمام مسلمان 5 وقت کی نماز اللہ کے حضور جو ادا کرتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سونا یہی پسند کرتا ہے کہ میرے سے بار بار یہی مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ ہستیاں وہی ہیں قرآن پاک کے مطابق، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا سب سے انعام یافتہ ہستیاں ہیں، پھر صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور صالحین کا جو سلسلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے غلاموں میں تا قیامت اللہ کے نیک بندے صالحین آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور انہی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کا اللہ تلقین فرماتا ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ میرے سے جب بھی مانگو یہی مانگو کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ جو انعام یافتہ ہستیاں ہیں، انہی میں ایک شخصیت حضرت میاں جمیل احمد شرقپوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، اور وہ ہستی تھے کہ جن کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرے ساتھ تو سارے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر میں پیار کرتا ہوں تو میاں جمیل شرقپوری سے کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں بطور طالب علم اگر اس چیز کو انالیسس کروں کہ اللہ سونا اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اگر سرکار کے غلاموں میں سے کسی کو یہ نعمت عطا فرما دیں کہ سرکار کی سنت میں وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے اگر آج کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی یہ بات ہے کہ سرکار یہ اشارہ فرمائیں کہ میرے سے تو سارے پیار کرتے ہیں، لیکن میں پیار کرتا ہوں تو میاں جمیل احمد شرقپوری سے کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس ہستی کا سالانہ عرس مبارک جو ہر سال ماہ زکوٰۃ کے پہلے اتوار شرقپوری میں انعقاد پذیر ہوتا ہے، تو اس سال 12 مئی 2024 کو بروز اتوار صبح 9 بجے کی محفل شروع ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ قبل الظہر اختتام پذیر ہوگی۔ تو یہ جو واقعہ جس کی طرف میں نے یہ ذکر کر کے سکون حاصل کیا، ذکر کر کے روحانی خوشی محسوس کی، جمعیت علماء پاکستان کے کچھ بزرگ علماء پیر سید معصوم حسین نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ کروڑوں نعمتیں کرے، ان کی صحت عطا فرمائے، اور پیر اختر رسول قادری صاحب اور ڈاکٹر امجد علی چشتی غرق رحمت کرے، اللہ انہیں وفات پا گئے، اور کچھ اور جمعیت علماء پاکستان کے علماء کرام ایک میٹنگ میں جا رہے تھے پیر سید سیف اللہ گیلانی ان کے گھر، اور مجھے بھی ساتھ لے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو جب اس میٹنگ میں گئے اور پیر سید سیف اللہ گیلانی جو کہ نارووال کے بزرگ تھے اور سید زادے اور گیلانی خاندان کے پیر جن کے میں زیارت بھی آپ کو کرانے کا شرف حاصل کروں گا، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ بڑی روحانی شخصیت تھے۔ تو جب وہاں تمام مشائخ بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ پیر سید سیف اللہ گیلانی نارووال کے پیر صاحب نے تمام مشائخ کی موجودگی میں بات سنائی کہ میں مدینہ شریف سرکار کے قدموں میں بیٹھا تھا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ، اور بار بار میرے دل سے یہ دعا نکلے کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں سب آپ سے پیار کرتے ہیں، سب آپ کے عاشق ہیں، تو کوئی ایسی ہستی بھی ان میں ہے جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو مجھے اس کی زیارت کرائیں۔ فرماتے ہیں بار بار میرے دل سے یہ دعا نکلے، بار بار میں یہ دعا کرتا رہا، اور مجھے سمجھنا ہے کہ میں یہ کیوں بار بار دعا میں نے شروع کر دی، لیکن پھر میرے دل سے یہ دعا نکلے، نہیں اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو سرکار مجھے زیارت کرائیں، میں وہ شرف حاصل کروں ان کی زیارت کا، کہ آج اگر کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کے ساتھ سرکار جسے پیار کرتے ہیں، سرکار کے ساتھ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن سرکار کس سے پیار کرتے ہیں، اگر کوئی ہستی ہے تو میں ان کی زیارت کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں بار بار یہ دعا کر رہا تھا، اور دعا کرتے کرتے اذان مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ختم ہوئی تو میں نے کوشش کی کہ صفوں کے اندر بیٹھ جاؤں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کی طرف جو مسجد نبوی شریف کی جگہ وہ بہت تھوڑی ہے، کہتے تمام صفیں فل ہو چکی تھی، تو میں پیچھے چلتا گیا کہ اب میں ڈھونڈوں کہ مجھے کہاں جگہ ملے اور میں وہاں بیٹھ جاؤں۔ تو اصحاب صفہ کا چبوترا جو پچھلی طرف ہے، کہتے وہاں میں نے دیکھا تو پہلی صف میں ایک بندے کی جگہ خالی تھی، تو کہتے میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور میرے بائیں طرف ایک صاحب تھے اور ان کے آگے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ان بزرگوں نے اس درمیان والے آدمی کو کہا کہ آپ ادھر ہو جائیں اور ان کو ادھر کر دیں۔ کہتے وہ صاحب اٹھ کے میری طرف آیا اور مجھے اس نے اشارے سے ادھر کر دیا، اور میں حیران ہوا کہ یہ بزرگ کون ہیں جنہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپ دعا کر رہے تھے نا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک کرنٹ اور ایک کیفیت آ رہی ہوگی کہ اچھا یہ وہ ہستی ہے، اور سرکار نے فوراً میری ادھر جگہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر زیارت کرنی ہے تو پھر ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، میں تو پھر اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو کہتے میں پھر سنبھلا، اور پھر میں نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا اسم گرامی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے شرک پور کا نام سنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی سنا ہوا ہے، میں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ کہتے میں نے پھر پوچھا کہ حضرت تھوڑا اسم گرامی کی ہے؟ تو کہنے لگی میں نے جمیل احمد آخ دینے۔ تو یہ واقعہ حضرت سید سیف اللہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، 1 سال قبل ان کا وصال ہو گیا، انہوں نے کئی سید زادوں، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہ بات سنائی، اور یقیناً ہمیں اس بات پہ فخر ہوا کہ اللہ کا شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہمیں اس ہستی سے رب نے وابستہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے سے تو سارے پیار کرتے ہیں، لیکن میں اگر آج کے زمانے میں پیار کرتا ہوں تو میاں جمیل شرک سے کرتا ہوں۔ تو یہ تو ایسی کیفیت ہوئی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں تمام صحابہ قابل احترام، تمام صحابہ کی ہستیاں وراء الورا ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی وہ سب سے ورا تھی، سب سے اعلیٰ تھی۔ تو اسی طفیل سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے، حضرت فیضانی مجدد الافسانی سے، اور پھر حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے، اس زمانے میں میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا، اس وقت اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پیار کرتے تھے تو سب سے زیادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ان کی زیارت کا شرف بھی رہا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، ان کی باتیں دیکھتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، بالکل سادہ باتیں ہوتی تھیں، سیدھی سادی باتیں ہوتی تھیں،
اور ہمیشہ آپ نے علماء کا احترام کیا، مشائخ کا احترام کیا، اور بے شمار مدارس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے وہاں آپ نے جانا اور طلبہ کی خدمت کرنی۔ جن علماء کو آپ نے دیکھا کہ وہ لکھنے لکھانے کے شوقین ہیں، ان کی آپ بڑی خدمت کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو بہرحال ہر سال ان کا یوم جو وصال ہے اس کے اعتبار سے یہ سالانہ محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی 12 مئی بروز اتوار یہ آپ کی سالانہ محفل پاک کا پروگرام ہے، اور یہ اشتہار جو پیر بھائیوں کے پاس یقیناً پہنچ چکا ہے، تو تمام پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں یہ یوم فخر المشائخ کا یہ اشتہار شائع کر کے اس کی اسکرین بنوائیں یا جس طریقے سے بھی ضرور اویزہ کریں، اور تمام پیر بھائیوں کو یہ ڈیٹ نوٹ کرائیں تاکہ جو بھی پیر بھائی ٹائم نکال سکیں اس محفل میں ضرور آئیں، اور انشاءاللہ تعالی دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام جن کے ساتھ میرا بطور خاص قربت رہتی ہے، جن کی زیارت کا شرف رہتا ہے، اس موقع پہ ہم انہیں بھی زحمت دیں گے کہ وہ مشائخ، وہ ہستیاں، وہ علماء کرام ضرور تشریف لے کے آئیں۔ اب آپ کو ان کی زیارت کا موقع ملے گا، ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بزرگوں کی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام پیر بھائیوں سے 12 مئی بروز اتوار صبح 9 بجے اللہ سنا خیر رکھے ملاقات ہوگی، اور حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو دن ہے اور آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو انداز تبلیغ تھا، آپ کا جو انداز تحریر تھا، آپ کا جو یوم مجدد الثانی منانے کا جو عشق تھا، یوم صدیق اکبر منانے کا عشق تھا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا جو عشق تھا، وہ باتیں ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اور اپنی زندگیوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔